دجال کی حقیقت۔ دجال کون ہے، دجال کہاں ہے اور وہ کب نکلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان بہت رحم والا ہے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ ہم اسی سے مدد و معافی چاہتے ہیں۔ اللہ کی لا تعداد سلامتی، رحمتیں و برکتیں نازل ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر اور اصحاب رضی اللہ تعالی عنہم پر۔ دجال کا قید سے نکلنا بھی قیامت سے پہلے کی 10 بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ اپنے ساتھ بہت بڑے فتنے و شبہات لے کر آئے گا، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں امت کو خبردار کیا اور ڈرایا اور فرمایا، اللہ کی قسم قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک 30 جھوٹے نہ ظاہر ہو جائیں۔ ان میں سے سب سے آخری کانا دجال ہوگا۔ دجال کون ہے؟ دجال اولاد آدم میں سے ایک شخص ہوگا جسے اللہ کچھ ایسی طاقتیں عطا کرے گا جو اس کے سوا کسی انسان کو حاصل نہیں ہوئی۔ اسے ملی یہ طاقتیں لوگوں کی آزمائش کے لیے ہوگی۔ وہ یہ دعویٰ بھی کرے گا کہ وہی رب العالمین ہے۔ اس کی بائیں آنکھ مٹی ہوئی ہوگی، یعنی وہ کانا ہوگا۔ کچھ اہل علم کے نزدیک اسے مسیحی اس لیے کہا گیا ہے، وہ ساری زمین میں گھومے گا و چلے گا پھرے گا۔ دجال کا مطلب فریب ہے۔ احادیث کے مطابق اس کا کام دجل و فریب کرنا، بہانے بنانا، حقیقت کو چھپانا اور بڑے بڑے جھوٹ بولنا ہوگا۔ وہ لوگوں سے اس پر ایمان لانے کو کہے گا، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہچان بتاتے ہوئے فرمایا، دجال کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے۔ دجال کی کہانی۔ ابن سید کا قصہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینے میں ابن سید نام کا ایک یہودی لڑکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے دجال ہونے کے بارے میں شک تھا، اس لیے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ وہ آپ کی طرف دیکھ کر بولا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ امیین کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ پھر اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رسالت کا انکار کیا اور فرمایا، میں اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سید سے پوچھا کہ تجھے کیا نظر آتا ہے؟ اس نے بتایا کہ میرے پاس سچا اور جھوٹا آتا ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا، میں نے تیرے لیے دل میں ایک چیز چھپا رکھی ہے۔ ابن سید نے دکھان کہنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن یہ لفظ ادا کرنے کی اسے توفیق نہ ملی۔ وہ صرف دکھ دکھ ہی کہہ سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھٹکار ہے تجھ پر، تو اپنی حیثیت سے آگے نہ بڑھ سکے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر یہی دجال ہے تو تم اسے نہیں مار سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو اسے قتل کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ابن سید کا دجال کا پتہ بتانا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ ایک سفر میں جب ابن سید ان کے ساتھ تھا، اس نے کہا، ابو سعید، لوگ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں اس پر میرا دل چاہتا ہے کہ کسی پیڑ سے رسی لٹکا کر خود کو پھانسی دے لوں۔ ہو سکتا ہے کہ دجال کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا علم کسی اور کو نہ ہو، مگر تم انصار سے چھپی نہیں ہے۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانج ہوگا
اس کی کوئی اولاد نہ ہوگی جبکہ میں اولاد والا ہوں اور میری اولاد مدینے میں موجود ہے۔ دجال مکہ و مدینے میں داخل نہ ہو سکے گا جبکہ میں مدینے سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اسے معذور کرنے ہی والا تھا کہ وہ پھر بولا، اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال کہاں پیدا ہوا اور اس وقت وہ کہاں ہے، یعنی دجال پیدا ہو چکا ہے۔ ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے کہا تمہارے لیے ہلاکت و بربادی، دجال سب سے بڑا فتنہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت کے دن تک دجال سے بڑی کوئی مصیبت نہیں۔ دجال کے علاوہ دوسرے فتنوں کا تمہارے بارے میں مجھے زیادہ ڈر ہے۔ دجال اگر میری زندگی میں نکل آیا تو میں دلیل کے ذریعے مقابلہ کر کے تم سب کی طرف سے اس پر بھاری پڑوں گا، اور اگر وہ میرے بعد آیا تو ہر شخص دلیل کے ساتھ اس پر غالب آنے کی کوشش کرو۔ اللہ ہر مسلم کی مدد کرے گا۔ میں تم کو اس سے ڈرا رہا ہوں۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو اس سے ڈرایا ہے، لیکن میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو نہیں بتلائی۔ وہ یہ ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے۔ خروج دجال سے پہلے ہونے والے واقعات۔ بیت المقدس کے آباد ہونے سے مدینے کی بربادی شروع ہو جائے گی۔ مدینہ برباد ہوا تو قسطنطنیہ فتح ہو جائے گا، اور اس کے فتح ہونے کے بعد جلدی ہی دجال نکل آئے گا۔ دوسرا واقعہ، تم عیسائیوں کے ساتھ صلح کر لو گے، پھر ایک جنگ کے بعد رومی تم سے غداری کریں گے، مگر تمہیں جیت حاصل ہوگی، مال و غنیمت ملے گا اور تم نقصان سے بچے رہو گے۔ اور تیسرا واقعہ یہ پیش آئے گا، خروج دجال سے پہلے کے 3 سال بہت سختی بھرے ہوں گے۔ پہلے سال 1/3 بارش و 1/3 پیداوار کم ہوگی، دوسرے سال 2/3 بارش و 2/3 پیداوار کم ہوگی، اور تیسرے سال نہ کوئی بارش ہوگی اور نہ کوئی چیز زمین سے پیدا ہوگی۔ اس وقت لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کا ذکر لوگوں کی خوراک کا کام کرے گا۔ چوتھا واقعہ، دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں، یہاں تک کہ خطیب ممبر سے اس کا ذکر کرنا تک چھوڑ دیں گے۔ تیسرا واقعہ یہ پیش آئے گا کہ عربوں کی تعداد کافی کم ہو جائے گی، لوگ دجال کے ڈر سے پہاڑوں میں جا چھپیں گے۔ اور چھٹا واقعہ یہ ہوگا کہ خوشحالی کا فتنہ ایک ایسے شخص کے ذریعے اٹھے گا جو خود کو میرے اہل بیت سے بتائے گا، حالانکہ اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ پھر لوگ ایک ایسے شخص کو اپنا حاکم بنا لیں گے جو اس لائق بالکل نہ ہوگا۔ اس کے بعد فتنوں کا دور شروع ہو جائے گا۔ آدمی صبح کو مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا۔ ایسے میں جلدی ہی دجال ظاہر ہو جائے گا، اور خروج دجال کے وقت مدینہ بہترین زمین ہوگی۔ اس کے ہر سوراخ پر فرشتہ تعینات ہوگا جو دجال کو مدینے میں داخل ہونے سے روکے گا۔ ایسے وقت مدینہ میں 3 زلزلے آئیں گے، اور کوئی منافق، خواہ مرد ہو یا عورت، ایسا نہ ہوگا جو مدینہ سے نکل کر دجال سے جا نہ ملے۔ ان میں سے زیادہ تر عورتیں ہوں گی۔ یہ وہ دن ہوگا جب مدینہ اپنے میل کچیل کو اس طرح نکال دے گا جیسے لوہار کی بھٹی لوہے کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ دجال کے ساتھ 70,000 یہودی ہوں گے، جن میں سے ہر ایک نے ہرے رنگ کی ریشمی چادر، تاج و زیورات سے سجی تلوار پہن رکھی ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے 70,000 یہودی کالی چادریں اوڑھے دجال کا ساتھ دیں گے۔ دجال کیسا دکھتا ہے؟ وہ چھوٹے قد، مضبوط جسم اور بڑے سر والا ہوگا۔ اس کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوگی۔ دائیں آنکھ انگور کی طرح پھولی ہوئی ہوگی اور بائیں آنکھ پر چمڑا آیا ہوا ہوگا۔ بال گھنے و گھنگریلے ہوں گے۔
सफ़ेद रंगत वाला होगा और उसकी दोनों आँखों के बीच काफिर लिखा होगा। हज़रत तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की दज्जाल व जस्सास वाली हदीस के मुताबिक वो एक समुंदरी जजीरे में क़ैद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मौजूद था। तमीम दारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और उनके साथियों ने उसे जंजीरों में जकड़ा हुआ देखा था। क़ियामत से पहले जब अल्लाह चाहेगा शदीद गुस्सा करने की वजह से उसकी जंजीरें टूट जाएगी और वो क़ैद से निकल जाएगा। ज़मीन पर दज्जाल की रफ़्तार, उसकी रफ़्तार उस बारिश की तरह होगी जिसके पीछे हवा हो। मतलब ये है कि वो बहुत तेज़ी से ज़मीन के हर हिस्से में पहुंच जाएगा। वो ज़मीन में 40 रोज़ तक फिरेगा। उनमें का एक दिन एक साल की तरह, एक दिन एक महीने के बराबर और एक दिन एक हफ्ते के बराबर होगा। बाकी के दिन आम दिनों की तरह होंगे। वो गधे पर सवार होगा। उसके दोनों कानों के बीच 40 हाथ का फासला होगा। लोगों से कहेगा कि मैं तुम्हारा रब हूँ, हालांकि वो एक आँख से काना होगा और तुम्हारा रब ऐसा नहीं है। उसकी दोनों आँखों के बीच काफिर लिखा होगा, जिसे हर मोमिन पढ़ लेगा, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़। वो मशरिक़ की तरफ से आएगा। उसका इरादा मदीने में दाखिल होने का होगा, मगर उहद पहाड़ के पीछे फरिश्ते उसे रोककर उसका रुख शाम यानी सीरिया की तरफ फेर देंगे। दज्जाल के फितने, उसके हाथ जन्नत और जहन्नम होगी। उसकी आग असल में जन्नत होगी और उसकी जन्नत हकीकत में जहन्नम होगी। उसके हाथ पानी और आग होगी। उसकी आग असल में ठंडा पानी होगी और उसका पानी हकीकत में आग होगी। तुम में से जो कोई दज्जाल को पाए तो उसे चाहिए कि उसकी आग में कूद जाए, क्योंकि वो ठंडा पानी होगा। वो ये कौम के पास आएगा तो वो कौम उस पर ईमान ले आएगी। वो आसमान को हुक्म देगा तो वो बारिश बरसाना शुरू कर देगा। ज़मीन को हुक्म देगा तो वो पैदावार देना शुरू कर देगी। भेड़ बकरियां जब चर कर लौटेंगी तो उनके थन दूध से लबरेज होंगे। फिर जब वो एक दूसरी कौम के पास जाएगा तो वो उस पर ईमान नहीं लाएगी। सुबह जब वो कौम अपने खेतों को देखेगी तो फसल बर्बाद हो चुकी होगी और ज़मीन बंजर। वो उस बंजर ज़मीन को हुक्म देगा तो ज़मीन से ख़जाने निकलकर शहद की मक्खियों की तरह होकर उसके पीछे पीछे चलेंगे। दज्जाल जब एक देहाती से कहेगा कि अगर मैं तुम्हारे मर चुके माँ बाप को ज़िंदा कर दूं तो क्या तुम मुझे अपना रब मान लोगे? वो हामी भर लेगा तो 2 शैतान उसके माँ बाप की शक्ल में उसके सामने आ जाएंगे और कहेंगे कि बेटा इसका हुक्म मानो, यही तुम्हारा रब है। वो एक जवान को तलवार मार कर उसके 2 टुकड़े कर देगा। फिर कहेगा कि मैं इसे ज़िंदा कर दूंगा, मगर ये मुझे अपना रब नहीं मानेगा। वो मुर्दा उसके कहने पर उठ खड़ा होगा। ये जवान से पूछेगा कि तेरा रब कौन है? तो वो कहेगा कि मेरा रब अल्लाह है और तू अल्लाह का दुश्मन है। ये थे दज्जाल के फितने। अब सवाल ये है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में वो ज़ाहिर हो, वो उसके फितने से बचने के लिए क्या करें? आइए नाजरीन, अब हम ये भी जानेंगे फितने दज्जाल से बचने के तरीक़े। पहला ये है कि दज्जाल से दूर रहो। जो कोई दज्जाल के बारे में सुने तो वो उससे दूर रहे। दज्जाल से भागकर पहाड़ों में छुप जाए। दूसरा तरीक़ा, अल्लाह से मदद तलब करें। जो शख्स उसकी आग के फितने में फंस जाए वो अल्लाह से मदद चाहे। तीसरा, अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात का इल्म हासिल करे। अल्लाह ताला के 99 अस्मा में अल्लाह ताला की सिफ़ात मौजूद है, इसलिए अल्लाह ताला के 99 नामों को तर्जुमे के साथ अच्छे से याद करें।
دجال ایک آنکھ سے کانا ہے اور اللہ تعالی ہرگز ایسا نہیں ہے۔ دجال کے فتنے سے بچنے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ سورہ کہف کے شروع کی 10 آیاتوں کی تلاوت کرے۔ جو کوئی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات یاد کر لے گا وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ حرمین شریف میں سے کسی ایک میں پناہ لے، اس لیے کہ دجال مکہ و مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ لوگوں کو دجال سے آگاہ کرتے رہو۔ دجال اس وقت تک نہیں نکلے گا جب تک کہ لوگ اس کے ذکر سے غافل نہ ہو جائیں۔ اس کا مطلب ہے کہ دجال کے بارے میں اپنی اولاد کو ضرور بتائیے اور اس کے فتنوں سے بچنے کا طریقہ بھی بتائیے، اور ان سے یہ بھی کہے کہ وہ بھی اپنی اولاد کو اسی طرح دجال کے فتنے کے بارے میں اور اس کے فتنے سے بچنے کے طریقے کے بارے میں بتاتے رہے، اور ہر امت مسلمہ علم دین حاصل کرے۔ جس نے دجال سے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف ہم لوٹ کر جائیں گے، اور تجھ سے بچنے کے لیے ہم اللہ ہی کی پناہ چاہتے ہیں، تو ایسے شخص پر دجال کا کوئی اثر نہیں چلے گا۔ نماز کے آخر میں دجال کے فتنے سے اللہ کی پناہ مانگے۔ آخری تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا کرے: اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب الجہنم ومن فتنۃ محیای وممات ومن فتنۃ مسیح الدجال، یعنی اے اللہ، میں تجھ سے قبر و جہنم کے عذاب سے، زندگی و موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگتی ہوں۔ دجال کو کون مارے گا؟ دجال جب عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا تو اس طرح پگھلنے لگے گا جیسے پانی میں نمک۔ وہ بھاگے گا، مگر عیسیٰ علیہ السلام اسے باب لد کے قریب جا کر پکڑیں گے اور نیزہ مار کر اسے موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ باب لد شہر فلسطین میں ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام دجال کا نیزے پر لگا ہوا خون لوگوں کو دکھائیں گے۔ دجال کا انکار کرنے والے۔ ماضی قریب میں کچھ علماء ایسے بھی گزرے ہیں جنہوں نے دجال کا انکار کیا اور اس مسئلے میں خطا کر گئے، جیسے شیخ محمد عبد کی نظر میں دجال کی کوئی حقیقت نہیں، یہ صرف خرافات ہے۔ دوسرے محمد فہیم، ان کی نظر میں دجال سے مراد شر و فساد کا پھیلاؤ ہے۔ کسی نے کہا دجال ظاہر تو ہوگا مگر اس کے ساتھ فتنے اور جنت جہنم نہیں ہوں گے، تو کسی کی نظر میں دجال وغیرہ تو افسانے ہیں۔ ان میں سے اکثر کا کہنا ہے کہ دجال کا ذکر قرآن میں نہیں ہے، حالانکہ ارشاد باری ہے: جس روز تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائے گی تو جو شخص پہلے سے ایمان والا نہ ہوگا اس وقت اس کا ایمان لانا کچھ فائدہ نہ ہوگا۔ اس آیت میں دجال کا ذکر ہے، جس کی وضاحت اس حدیث سے ہوتی ہے: جب 3 چیزیں ظاہر ہو جائے گی تو کسی ایسے شخص کا ایمان لانا اسے فائدہ نہ ہوگا جو پہلے سے مومن نہیں ہوگا۔ ایک خروج دجال، دوسرا خروج دابہ یعنی زمین سے ایک بڑے جانور کا نکلنا، اور تیسرا سورج کا مغرب سے طلوع ہونا۔ آخر میں یہ جان لے کہ شرک خفی دجال سے زیادہ خطرناک ہے، اور ساتھ ہی گمراہ پیشوا دجال کے فتنے سے زیادہ خوفناک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا: خبردار، تمہارے بعد کچھ ایسے لوگ آنے والے ہیں جو سنگسار دجال، شفاعت اور عذاب قبر کا انکار کریں گے۔ وہ اس بات کا بھی انکار کریں گے کہ اللہ ایک قوم کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا، حالانکہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے۔ فتنوں والی احادیث کو جان کر ہم نا امید نہ ہو، بلکہ اپنے ایمان میں پختگی لائے اور ثابت قدم رہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں فتنہ دجال سے محفوظ رکھے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے اور ہمیں اپنے دین کی سیدھی راہ پر چلائے۔ آمین۔